وزیر اعظم نے ہر ادارے کی کارکردگی جانچنے کے لیے اہداف دیے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں خود احتسابی کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ وزارت خزانہ کو مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے کا ہدف دیا گیا ہے۔ IMF کے اہداف کو پورا کرنے کا بھی ہدف دیا گیا ہے۔ تصدق جلانے کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ ایسٹر کا تہوار امید، محبت اور خوشحالی کا پیغام لاتا ہے۔ آئین پاکستان تمام اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقلیتوں سمیت پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اقلیتوں سمیت پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہے۔ اپنی مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کرنے آئی ہوں، اس لیے تہوار پر آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ قائد محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو ایسٹر کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شیخوپورہ میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب۔ گرین انرجی ڈرا کے تحت سعودی فنڈز برائے ترقی کے وفد کا آزاد کشمیر کا دورہ۔ $10 کروڑ سے زائد مالیت کے 2 پن بجلی گھروں کے منصوبے کی فنڈنگ کے لیے معاہدوں پر دستخط۔ منصوبوں سے بجلی کی پیداوار 70 میگا واٹ اضافہ ہوگا۔ معاہدوں میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ غزہ کے قصبے دیر البلح اور خان یونس پر اسرائیلی فورسز کی تازہ فضائی حملے۔ ہلاکتوں کا خدشہ۔ غزہ شہر میں امداد کے منصر افراد پر قابض فوج کی فائرنگ سے شہید افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ متعدد زخمی اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ لندن، نیو یارک، اردن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی تحریک کی سب سے بڑی انتخابی دھاندلی کے نئے حقائق منظر عام پر۔ BJP کا اربوں روپے کا غبن۔ مودی سرکار نے الیکٹرانک بانڈ کے نام پر بھارتی کمپنیوں سے اربوں روپے کا چندہ جمع کیا اور اس کا آدھے سے زیادہ حصہ خفیہ طور پر اپنے نام کر لیا۔ نئی تحقیقاتی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ پاک سرزمین کی مٹی میں ان گنت شہداء کا خون شامل۔ کیپٹن باسط علی شہید بھی ان شہداء میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے وطن عزیز کے ناموس کی خاطر اپنے جان کی قربانی دی۔ کیپٹن باسط 1996 میں آج کے دن ہری پور میں پیدا ہوئے۔ 13 جولائی 2021 کو ضلع کرم کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بابر اعظم کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی میں متفقہ طور پر بابر اعظم کو قومی وائٹ بال کی قیادت سونپنے کی سفارش کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ بابر اعظم T20 اور ون ڈے انٹرنیشنلز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ کی دلچسپ مقابلے جاری۔ الہلال کی لیگ میں لگاتار تیسری کامیابی۔ الشباب کو 3 مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ انس نے ترائی کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔